اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، فذلك يومئذ يوم عسير، سو یہ دن بہت سخت ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المدثر آیت نمبر 8، 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس سے قبل گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے سلسلے میں کچھ کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کچھ کاموں سے منع فرمایا. آج کا جو سبق ہے جی، اس میں قیامت کا بیان ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اے اذا نفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا. اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کے لیے صبر کر. کیوں؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کیونکہ قیامت آنے والی ہے اور اس دن ظالم کو ظلم کی سزا دی جائے گی. اس سے پہلے گزر گیا کہ قُمْ فَأَنذِرْ، ڈرا کس چیز سے؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یوم محشر سے ڈرا. صبر کے بعد قیامت کا بیان ہے، جو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے. اس سے قبل سورہ مزمل میں بھی ایسی گزرا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. آپ صبر کیجیے اور مجرموں کو چھوڑیے، قیامت آنے والی ہے، ان کے لیے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں اور جہنم کی سزا ہم نے تیار رکھی ہے. تو یہاں بھی فرمایا لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. مفسرین فرماتے ہیں کہ ناقور منقار سے ہے، اور منقار چونچ کو کہتے ہیں، پرندے کی چونچ کو. آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ زمین پر جب ٹھونگے مارتا ہے تو کوریدتا ہے، تو وہاں 3 چیزیں ہیں. ایک تو ضرب ہے، ٹھونگ مارنا، دوسرا صوت ہے، اس کی آواز ہے، اور تیسرا اس کا اثر ہے، نیچے گڑا پڑ جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی قیامت والے دن بھی ایک ضرب لگے گی، وہ اسرافیل علیہ السلام کی سور اور آواز نقیرہ، جس کو کہا گیا اذا جاءت الصاخہ، ایک دھماکہ. اور اس کی آواز کیسی ہوگی؟
القارعہ کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، شور بپا کر دینے والی. اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس کا اثر ہے. اور یہ بالکل ان قریب ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، کہ میں کیسے دنیا کی لذتیں حاصل کر سکتا ہوں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے وہ نرسنگا منہ میں لے لیا ہوا ہے. واستمع الاذن متى یؤمر، اور اس نے کان لگا رکھا ہے کب اسے حکم دیا جائے اور وہ سور پھونک دے. صحابہ پریشان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا ہوا ہے. تو فرمایا ڈرائیے جس دن سور پھونکا جائے گا. اچھا سور جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا وہ خاص ہے کافروں کے لیے، کیونکہ جب بھی دنیا میں اہل ایمان رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی. اس پہ فضا ہے، خوف ہے. ونفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض. تو یہ پہلا سور ہے. دوسرا سور جو ہے وہ سب کے لیے ہے کیونکہ اس نے اٹھانا ہے. ونفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون. دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ جو دوسرا دن ہے نا جی، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ کیا ہے؟ فذلک یوم یوم عسیر، وہ دن بڑا سخت دن ہے کیونکہ قیامت کا دن اس کے بعد شروع ہوگا. وہ کتنا دن ہے، کیسا دن ہے؟ فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. تو وہ جب قیامت اللہ قائم فرمائیں گے اذا نقر فی الناقور. اس میں ایک اور لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ جیسے پرندے کی وہ ٹھونگ ماری جاتی ہے مختصر سے وقت میں، تو قیامت والے دن بھی کیا ہوگا؟ لوگوں کو ڈرانا، بھگانا، مارنا، توڑنا، پھوڑنا، ختم کرنا دنیا کو، پھر دوبارہ اٹھانا. یہ بظاہر تو بہت بڑا کام لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ہے جیسے ایک چھوٹی سی ٹھونگ لگے، یعنی چٹکی میں اللہ کے امر کا منتظر ہے. حکم ربی ہوگا تو ختم ہو جائے گا، حکم ربی ہوگا تو سب اٹھ جائیں گے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سب ایک ہی آواز کے ساتھ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. تو فذلک یومئذ یوم عسیر، یہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں میں بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. معلوم ہے مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے تو بڑی نرمیاں ہیں. اس جگہ اللہ فرماتے وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اہل ایمان تو اس دن کی گھبراہٹ سے مطمئن رہیں گے. تلقاهم الملائکہ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے. رب ان سے کہے گا تم میرے بندوں سے ملو اور ان کو جی بہلاؤ. تو اہل ایمان تو ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ ان کے لیے یہ دن آسان ہوگا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ تو رحمان کیا مہمان بن کے جا رہے ہوں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے آگے پیچھے پھر رہا ہوگا. اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا 50,000 سال کا دن یہ کیسے گزرے گا؟ فرمایا مومن کے لیے ایسے جیسے ایک فرض نماز سے بھی ہلکا. وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا کوئی مشکل نہیں، ایسے ہی اس کے لیے یہ سارا ٹائم یوں نماز کے وقت کے حساب سے گزر جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جس نے عطا کیا اور اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیا اور سچی بات کی تصدیق کی تو اس کے لیے یہ دن آسان ہو جائے گا. تو مومنوں کے لیے تو یہ نہیں ہے. فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، یہ دن کافروں پر سخت ہے. کیسے؟ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، وہ جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائے جائیں گے. 50,000 سال کا دن، اور جب وہ پیاس کے ساتھ گھسیٹے جا رہے ہوں گے تو کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. والارض قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی
زمین اللہ کی مٹھی میں، آسمان اللہ کی مٹھی میں، اور اللہ پوچھ رہے ہوں گے این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، وہ غرور کرنے والے کدھر ہیں، وہ بتائیں۔ یہ ان پر سخت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلا رہے ہوں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور افسوس کرے گا کاش میں نے فلانے کو، شیطان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا تو اچھا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس نے بخل کیا، بے پرواہی کی، اللہ کی سچی باتوں کو جھٹلایا، اس کے لیے یہ دن بہت خطرناک اور بہت سخت ہوگا۔ تو برکت ان آیات میں روز محشر اور اس کی سختیوں کو بیان کیا کہ کافروں کے اوپر یہ دن کتنا سخت ہوگا۔ فرماتے ہیں فذلک یومئذ فاذا نقر فی الناقور، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم کی جائے گی، یہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے بالکل بھی آسان نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔